آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن نے نئے سال پر سندھ حکومت کے ساتھ ساتھ لوکل گورنمنٹ اور کے ایم سی ڈی ایم سیز کو ایک پیغام دینے کا فیصلہ کیا اور اس سلسلے میں کے ایم سی ورکشاپ میں اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کے سندھ کے چیئرمین سید ذوالفقار شاہ، ڈپٹی سیکرٹری جنرل اور صدر سکر میونسپل کارپوریشن علی مردان شیخ، یونائیٹڈ ورکرز یونین کے ملک نواز، جان محمد بلوچ، گل اسلام، مشین پول ڈپارٹمنٹ کے کیپٹن شبیر جدون، ظہیر اور ڈی ایم سیز کے مختلف یونینز کے رہنماؤں کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر بلدیاتی ملازمین کے حقوق کے تحفظ کے لیے کھل کر تفصیلی تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ اس حوالے سے سید ذوالفقار شاہ کیا کہہ رہے ہیں، سنیے۔ اب میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا نہیں کیا۔ دیکھیں، اس آپ یہ 15-20 سال کے عرصے میں دیکھ لیں کہ ہمارے پہ ایک بغاوت کا کیس ہوا، 3 ہمارے پاس لڑائی جھگڑے کے کیسز ہوئے، پھر اس کے بعد دفتر توڑنے تک کے کیسز ہوئے۔ تو یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ ہماری کوئی ذات کا معاملہ تو نہیں تھا۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ محمد شاہ کا بات کر رہا ہے، ایک وقت تھا کہ لیاری کی 4 مہینے تنخواہ نہیں ہوتی تھی۔ کے ایم سی کو عدالت سے 50 کروڑ روپے ہم نے دلایا، ڈی ایم سی ساؤتھ کو 3.25 کروڑ روپے جو ابھی تک مل رہا ہے، یہ ہماری وجہ سے ہی مل رہا ہے نا، انتظامیہ تو نہیں لے کے آئی۔ صرف 2 مہینے رفیق انجینئر صاحب کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، 2 کروڑ روپے لائے تھے، وہ پورے پاکستان میں داخل ہے۔ ہم نے تو آج تک نہیں کہا، 2013 سے ابھی تک 3.25 کروڑ روپے اضافی مل رہا ہے، وہ سے ہٹ کے جو گرانٹ ساؤتھ کو مل رہی ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا، وہ بات بتا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس بورڈ میں عمل دخل بورڈ کا ختم کیا ڈی ایم سی میں۔ اب آپ کی چھٹی پاس یا آپ کی سروس بک یا آپ کا حساب کتاب آپ کو بورڈ نہیں دیتا ہے، ڈی ایم سی دیتی ہے۔ سب سے بڑی بات تو اب آپ کی نوکری کا تحفظ کیا تھا؟ آپ کی نوکری کا تحفظ کیا ہے؟ یہ تحفظ ہے نا کہ آپ کو ڈی ایم سی مان رہی ہے، حساب آپ کو وہ دیتی ہے، انکیشمنٹ آپ کو وہ دیتی ہے، گروپ انشورنس آپ کو وہ دیتی ہے، فائنینشیل اسسٹنٹ آپ کو دیتی ہے، اور کیا کر سکتے ہیں؟ جبکہ ملک نواز کا کہنا تھا کہ کیا ہوگا کہ جو دوسری لوگ ہیں، افسران ہیں، ان کا بھلا ہوگا۔ ہم لوگوں کے بھی سال 1.5 سال رہ گئے، ابھی میں چھٹی گیا ہوں تو جناب علی میرے رجسٹر میں لکھ دیا کہ یہ ریٹائرمنٹ ہو گیا۔ آپ اندازہ لگو کہ کون لکھا، جن کو میرے سے تکلیف ہے۔ کبھی دھمکیاں دے رہے ہیں، کبھی بولتے ہیں یونین چھوڑ دو، کبھی بولتے ہیں شاہ صاحب کو چھوڑ دو۔ یہ تو پھر مردائی تو نہیں ہے بھائی، ہم نے تو جینا بھی شاہ صاحب کے ساتھ ہے، مرنا بھی شاہ صاحب کے ساتھ ہے۔ اس موقع پر سکر میونسپل کارپوریشن یونین کے صدر اور ڈپٹی سیکرٹری جنرل آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن علی مردان شیخ نے کیا کہا، وہ سنیے۔ ان منافقوں سے بچیں اور اتحاد کریں۔ جب آپ کا اتحاد ہو جائے گا، کسی بھی قوم کا، کسی بھی پارٹی کا، کسی بھی ادارے میں اتحاد ہوگا، وہ اتحاد سے زیادہ اور کوئی طاقت نہیں ہے، اور یہ ہمارے کو کمزور کر رہے ہیں۔ اس لیے ابھی ہمارے بڑوں نے ایک پودا لگایا، ہمارا آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن پورے پاکستان میں۔ ابھی شاہ صاحب کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ تو نہیں ہے۔ اجلاس میں سخت فیصلے کیے گئے، لیکن نئے سال کی ابتدا بھی انتہائی پرعزم طریقے سے کرنے کی حکمت عملی طے کر لی گئی۔ سنیے صدر کے ایم سی یونین ذوالفقار شاہ کیا بتا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 20ویں سال ختم ہونے کو جا رہا ہے، آج آخری دن ہے، تو ہم یہ اپنی کوتاہیوں کو اور جو ہم لوگوں سے جو چیزیں ہیں، جو ہماری مراحت روکی گئی ہیں، جو ہمارے معاملات کو پس پش ڈالا گیا ہے، ایک تو ہم نے وہ زیر بحث لائی، اور کل ہم ایک نئے 20ویں سال میں داخل ہو رہے ہیں، تو کل ہم اس کو نئے سال کو ایک تجدید عہد کے سلسلے میں ایک ریلی نکال رہے ہیں پوری کراچی سے، جو ریگل چوک پہنچے گی 2 بجے۔ اس کے بعد وہاں سے ہم پریس کلب کی طرف جائیں گے، اور نئے سال کا اپنے مسیح بھائیوں کے ساتھ بھی اور اپنے مسلم یکجہتی کے لیے وہاں کیک کاٹا جائے گا، اور وہاں تجدید عہد کی جائے گی کہ اب اگر ہمارے حقوق مزید غصب کیے گئے تو پھر دمادم مسکل اندر ہوگا، اور ہماری کسی سے نہ کوئی عداوت ہے، نہ ہماری کسی سے ذاتی دشمنی ہے، نہ ہمارا کوئی اور ایجنڈا ہے سیاسی۔ ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ جو قانون کے تحت حاصل مراحت ہیں وہ ہمیں دے دی جائیں، ریٹائرمنٹ کے واجبات ٹائم پر دیں، پینشن تنخواہ ٹائم پر مل جائے، اگر ہم سے اضافی ڈیوٹیاں لی جائیں تو اوور ٹائم دیا جائے، میڈیکل کی سہولت اور جو تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے، یہ اپ گریڈیشن ہوتی ہے، وہ فوری طور پر ہمیں دی جائے۔ اگر وہ چیز نہیں کی گئی تو
تو پھر انشاءاللہ کل جب تجدید عہد ہوگا تو پھر ہم ایک تھنک ٹینک بھی بنانے جا رہے ہیں جس میں تمام ہماری ڈی ایم سیز کے لیڈرز شامل ہوں گے. وہ تھنک ٹینک فیصلہ کرے گی کہاں پر کیا اللہ بولنا ہے, کہاں پہ کیا تحریک چلانی ہے. تو انشاءاللہ یہ جیسا کہ ہمارے ایک ساتھی نے بھی کہا کہ اب سے 2020 شروع ہو رہا ہے, تو یعنی 2020 کا مطلب ہے تیز ترین وکٹ پر تیز ترین کھیلنا ہے. تو اب قدرت کی طرف سے بھی T20 شروع ہو رہا ہے کل, تو T20 پہ پچ بھی تیز ہے اور کھلاڑی بھی تیاری میں ہے, اور انشاءاللہ گھوڑا بھی حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے. اس کے بعد تمام دنیا کو ایک میسیج چلا جائے گا کہ اب بلدیہ کا ملازم, پہلے ہم یہ شروع کر رہے ہیں کراچی سے. آج یکجہتی کے لیے ہمارے ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں صوبہ سندھ کے, جو کہ سکھر میونسپل کارپوریشن کے CBA کے 1990 سے جنرل سیکرٹری چلے آ رہے ہیں, وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. اور وہ کل اس یکجہتی کی کیا ہماری جو ریلی ہے اس کی بھی قیادت کریں گے. اور انشاءاللہ یہ ایک میسیج صوبے کی طرف سے یہ جائے گا کہ اب صوبے کا بلدیاتی ملازم اگر اس کو مزید نظر انداز کیا گیا تو انشاءاللہ پھر ہم جو ہے اپنے حق کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. جبکہ اس موقع پر ڈپٹی سیکرٹری جنرل آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن علی مردان شیخ کا کیا کہنا ہے. سونیا, یہ ہماری کل کی جو میسیج ہے یہ سندھ گورنمنٹ یہ نہ سمجھیں تو یہ صرف کراچی میں ہے, یہ ایسے سمجھیں یہ پورے پاکستان میں, اور وزیر اعظم پاکستان میں اس کو سمجھ لیں کہ یہ بلدیہ کے ملازمینوں نے ایک پلیٹ فارم بنا لیا ہے آل پاکستان لوکل ورکر فیڈریشن, جس کے صدر جو نوید صاحب ہیں اور ہمارے چیئرمین ذوالفقار شاہ صاحب ہیں. ان کی قیادت میں یہ جو ہمارے مسئلے نہیں حل ہیں تو پورے پاکستان میں جو بلدیاتی ملازمین ہیں کام چھوڑ کے روڈوں پہ آ جائیں گے, اور یہ ان کو کچرا خود صاف کرنا پڑے گا. جو پاکستان کی صفائی ستھرائی کرنی ہے تو ملازمین کے جو جائز حق ہیں وہ ہمیں دیے جائیں. ہمارا سب سے پہلے جائز حق یہ ہے کہ ہمارا ڈیوٹی دوران کوئی بھی ملازم فوت ہو جاتا ہے تو اسی کو ڈسیز کوٹا جو ہے بولتے ہیں, ادھر سیکرٹری کے پاس جاؤ, ادھر جاؤ ادھر جاؤ, یہ بہت چکر لگتے ہیں, ان کا چولہا نہیں جلتا ہے. مہربانی کر کے جسی ادارے کا, جسی محکمے کا, جسی بھی UC مقصد KMC کا ہو یا میونسپل کارپوریشن سکھر کا ملازمین ڈیوٹی دوران فوت ہو تو وہ میونسپل کمشنر ایڈمنسٹریٹر کو پاور دیے جائیں تو اس کو فل 8 دن کے اندر اس کو اپائنٹمنٹ کی جائے. اور ہماری OZ شہر جو ہے زیادہ سے زیادہ ہم تو یہ کہیں گے تو 28 تاریخ کو ہمارے ادارے میں ہمارے میونسپل کارپوریشن میں پہنچی جائے تو 1 تاریخ کو ہمیں جو ہمارے ملازمین کو تنخواہ دی جائے. ہمارا ادارہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایسا ادارہ نہیں ہے جو میونسپل کارپوریشن کے ملازمین ہیں. میں 25,000 روپے دیتا ہوں کسی بھی انجینئر کو تو ایک گٹر سے بالٹی پانی کی تو گندے کی نکالیں. وہ ہمارے ملازمین 25,000 میں پورے مہینے میں کام کرتے ہیں اور وہ سارا کچرا صاف کرتے ہیں. ان کو کچھ آنکھوں میں نظر رکھنی چاہیے کہ یہ کون سا ادارہ ہے, اور یہ ملازمین بیچارے جب ریٹائر ہوتے ہیں تو اپنے ساتھ کتنی بیماری لے کے جاتے ہیں. کینسر بھی ان کو ہوتی ہے, پیلیو بھی ان کے پاس ہوتا ہے, ہر چیز شوگر بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے. جب ان کو ریٹائرمنٹ بھی 6 مہینے کے بعد 1 سال کے بعد ملتی ہے, وہ بیچارے ایسے ہی تڑپ کے فوت ہو جاتے ہیں. یہ سندھ حکومت اور لوکل گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ بلدیہ عظمیٰ کراچی اور DMCs کے لیے ایک پیغام ہے کہ اب دمادم مست قلندر ہوگا. بلدیاتی یونین چاہے وہ آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن ہو یا ڈسٹرکٹ کی سطح پر میونسپل کارپوریشن یا DMCs یا ضلع کونسل, اب یونین اور ملازمین ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو چکے ہیں. مسائل کے حل کے لیے عملی جدوجہد کا عزم ہوگا. کیمرہ مین مستجاب حسین کے ساتھ عزیز عارف, KBS بلدیاتی نیوز کراچی.